صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ احمد لاٹ صاحب کا کوئی دور دعوتی کسوٹی پر پورا نہیں اترا۔ آج تک کی تاریخ میں انہوں نے عمومیت کے ساتھ دعوتی میدان میں نہ رگڑے کھائے نہ مجاہدے کرتے کبھی پائے گئے۔ یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی صوبہ، شہر یا تعلقہ اور قصبہ احمد لاٹ صاحب کے مجاہدات اور قربانی سے دعوتی کام پر کھڑا ہوا ہو۔ یہ شروع ہی سے اوپر کی صف میں دکھائی دیے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد گجراتی مافیا جو اس وقت پورے مرکز نظام الدین پر قابض تھا، احمد لاٹ کو حضرت جی انعام الحسن صاحب کا خادم خاص بنا دیا، اور اوپر کی سطح پر کبھی تربیت تو کسی کی ہوئی نہیں، اس لیے مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ احمد لاٹ صاحب کے نام پر مسلسل خطوط لکھتے رہے، اور خط میں تو یہ بھی لکھ دیا کہ احمد لاٹ تم مرکز نظام الدین چھوڑ کر کبھی نہیں جانا۔ ساری خلقت میں سے اس طرح کا خط صرف احمد لاٹ ہی کو کیوں لکھا گیا؟ اس اللہ والے کی بصیرت نے تاڑ لیا تھا کہ احمد لاٹ حضرت جی کی خدمت کرتے کرتے ایک دن خود حضرت جی بن بیٹھے گا۔ واقعی اگر عالمی شورا مقبول ہو جاتی تو احمد لاٹ صاحب کے حضرت جی بننے کی تمنا پوری ہو جاتی، اور اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایسا علاقہ ہمیں دکھلا دو کہ احمد لاٹ صاحب کی قربانیوں سے وہ علاقہ دعوتی کام پر کھڑا ہوا ہو۔ مولانا رحمت اللہ صاحب نے مدراس کو کھڑا کیا، دعوتی کام پر وہاں کے لوگ احسان مند ہیں مولانا رحمت اللہ کے۔ فضل کریم بھائی نے تقریباً پاؤ ہندوستان کو دعوتی کام پہ کھڑا کیا۔ مولانا اینس صاحب پونا والوں نے سارا مہاراشٹر دعوتی کام پر کھڑا کیا۔ مولانا عبدالغنی صاحب نے احمد آباد اور اطراف کو کھڑا کیا۔ ہمارے حافظ محمد پٹیل صاحب نے نہ صرف انگلینڈ بلکہ سارا یورپ اور امریکہ کو کھڑا کیا۔ بھائی پہاڑیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساؤتھ افریقہ اور دیگر علاقوں کو کھڑا کیا۔ فاتحین کی داستان زمین کے خطے قیامت کے دن گواہ بنیں گے، اور قومیں انہیں یاد کرے گی۔ یہ عالمی شورا اور اس کے فتنے اور بربادی کو کبھی دنیا یاد رکھے گی؟ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کہ پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔